بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ويجوز صلاة التطوع على الدابة إيباء للمسافر بالاتفاق وللمقيم عند أبي حنيفة رحمه الله. أما الفرائض فيجوز أيضا بالأعذار التي ذكرناها في فصل التيمم. وكذا شيخ ركب دابة ولم يقدر على النزول أو امرأة ليس معها محرم يصليان عليها، والمصلي على الدابة يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع كالمصلي قاعدا بالإيماء، ولو سجد على شيء وضع عنده أو على سرجه لا يجوز، لأن الصلاة على الدابة إنما شرعت بالإيماء، ولو كانت على سرجه نجاسة لا تمنع، وقيل تمنع، ولو صلى في السفينة قاعدا من غير عذر تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا تجوز إلا من عذر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کم نفلی نماز کا سواری پر مسئلہ جی. اور جائز ہے صلاۃ تطوع میں کون کون سے آتے ہیں آگے شرح میں وضاحت آ رہی ہے. اور جائز ہے صلاۃ تطوع دابہ پر اشارہ کرتے ہوئے رکوع سجود کا مسافر کے لیے بالاتفاق. جو سفر پہ جا رہا ہے نا وہ سواری پر بیٹھ کر نفلی نماز پڑھے جڑے پاسے منہ ہوئے سواری دا. اور مقیم کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. مقیم سے مراد بھی سواری ہوتے گھر مسجد بہ کے نہیں. سر بھائی جائز ہے مقیم کے لیے مسافر کے لیے کیا صلاۃ تطوع دابہ پر اشارے کے ساتھ جس جہت کی طرف متوجہ ہو دابہ تو صلاۃ تطوع جائز ہے. سمجھ گیا مسئلہ. اچھا جی. لیکن کس کے لیے؟ لمن اس کے لیے جو ہو شہر سے باہر. شہر تے مراد آبادی اپنے پنڈوں اپنے شہروں باہر. دھیان کرے جی. نہ ہو بین ابنیاتہ اپنے ابنیا کے درمیان کوٹھیاں دے وچ نہ ہوئے. سواری تے بہ کے جا رہا لیکن اوتھے نہ باہر ہوئے ایتھے نہیں. برابر ہے کہ ہو مسافر یا غیر مسافر. جمہور علماء کے نزدیک سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے مسافر وہ ہوتا ہے جو اتنے لمبے سفر کی نیت کر کے چلے. جو اتنے لمبے نیت کر کے نہ چلے اس کو شرعی مسافر نہیں کہتے. بندہ گجرخان جا رہا ہے تو مسافر ہے لیکن وہ مسافر نہیں ہے جو نماز قصر کرنے والا ہے. تو اس میں یہ ہے. تو یہاں یہ ہے کہ جو بھی نکل گیا ہے آبادیوں سے خواہ مسافر ہے یا نہیں یعنی سفر لمبا ہے یا تھوڑا ہے وہ سواری پر تطوع کیا کر سکتا ہے. گڈی دا منہ جڑے ہوں اج کل گڈی اکاراں شاراں بساں یا جڑے پاس منہ ہوئے. کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے شرط کیا ہے ہونا اس کا مسافر. اتنے لمبے سفر تے جا رہا ہوئے تے تاں وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ ویسے نہیں. کن دے نزدیک امام مالک. مسئلہ اور ذکر کیا اس مسئلے کو ذخیرہ میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے گلا کی اور نہیں ہے مشہور آپ سے بھئی جڑا شہر تو باہر ہوئے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک صلاۃ تطوع جائز ہے شہر میں بھی بغیر کراہت کے. لیکن سواری ہوتے اور شہر تو مراد ہے بے جتھوں ٹر رہا اپنے شہر ہی چوتھوں دی گل ہے جی. بے جو ہی کروں کوڑے تے بیٹھا گڈی تے بہ گیا تو ٹور لئیے گراج جو کڈ لئیے تو بے نفل پڑھ سکتا ہے. بشک جے روڈ تو گڈی چڑھی نہیں شہر تو باہر. اے مطلب ہے جی. اچھا بلا کراہت اندہ بھی یوسف
اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے جائز ہے شہر میں نفل، لیکن معاہا یعنی مال کراہت، مال، اور نہیں جائز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی شہر میں بھی بالکل۔ جی اب یہ جو مصنف علیہ رحمہ نے جزی بنائی ہے، متن دیکھو نا ایک باری، صلاۃ تطوع دابہ پر جائز ہے مسافر کے لیے بالاتفاق، مقیم کے لیے عند ابی حنیفہ، اگوں کیا اس مقیم کے لیے جو ہو شہر سے باہر۔ فرماندے نے پس وہ شے کے ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تو رولا پہ گیا کہ میں برابر ہے کہ مراد لیا جائے مسافر سے حقیقی مسافر اور مقیم سے وہ جو شہر سے باہر ہو، نہ کہ مسافت سفر، یا مراد لیا جائے مسافر سے وہ جو شہر سے باہر ہے، آمزیں وہ سفر قصد کرنے والا ہو مسافت سفر کا یا اس کے غیر کا، اور مقیم سے مراد وہ جو ہو شہر میں۔ بھائی جوڑ کو جڑیا نہیں ہے گل دسی نے، مسئلہ ہو جڑا شرح چ پڑھ لو ذاکر فی ذخیرہ۔ اچھا جی ہوں اے بے جڑا نا بے نفل پڑھ سکتے ہیں، شہر تو باہر بے نفل کس ہوتے پہلے تو اے دلائل نال ثابت کرنا ہے مسئلہ بھی سواری ہوتے جڑے پاس مرضی منہ ہوئے اشارے نال نفل بندہ ہٹا کٹا پڑھی جا رہے۔ پھر دلیل اس کے جواز پر شہر سے باہر، شہر وچ بعد دلیل آوے گی، شہر تو باہر دی دلیل۔ حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار نماز پڑھ رہے تھے حمار شریف پر، حالانکہ سرکار متوجہ تھے خیبر کی طرف، رواہ مسلم۔ مدینہ شریف تو باہر سرکار خیبر جا رہے سن، تو اس وقت قبلے وال ادھر منہ نہیں ہوندا جدو خیبر جائیے، تو سونے کی کر رہے سن، رواہ مسلم ابو داود والنسائی احمد۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار نماز پڑھ رہے تھے حمار شریف پر، اور حالانکہ سرکار سوار تھے خیبر کی طرف جا رہے تھے اور قبلہ آپ کے پیچھے تھا، رواہ النسائی۔ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال عامر فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ سرکار اپنی سواری پر تھے، سرکار تسبیح پڑھ رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے اپنے سر مبارک کے ساتھ، جس جہت کی طرف بھی سرکار متوجہ تھے، توجہ جی گل مک گئی، اور نہیں کیا سرکار نے یہ مکتوبہ میں، صحابی پہ فرماتے ہیں فرضاں میں نہیں کیتا، فرضاں تو علاوہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام میں، پس آیا میں حالانکہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری پر مشرق کی جانب، مدینہ شریف مشرق والے پاسے منہ کریے نا تو قبلہ سجے پاسے آؤں ہے، قبلہ سجے پاسے آؤں ہے، کیونکہ تو شمال جنوب وچ قبلہ ہے، ادھر منہ کریں گے نا قبلہ اس پاسے میں ہے دیئے، مطلب یہ نہیں بیدے آگئے انج بھی تو سمت ہے جی بن دی، سمجھا گئے نا بابیو۔ وہ جنت البقیع والے پاسے منہ کر کے سورج چڑھ دا ہے جی، تو سجے پاسے ہوندہ ہے قبلہ، تو سرکار مشرق والے پاسے جا رہے سن، اور سرکار اور سجدہ پست تھا رکوع سے، رواہ ابو داود و ترمذی و صححہ۔ اور اچھا جی گل مک گئی، دلائل آ گئے۔ اور مستحب جانا ہے امام احمد و ابو ثور نے یہ کہ افتتاح کرے تطوع کی صلاۃ کی درا حالانکہ متوجہ ہو قبلے کی طرف، پھر نہ پرواہ کرے جدھر بھی سواری متوجہ ہو جائے۔ انہیں آکھا مستحب بھی شروع کرنے لگے ایک باری سواری دا منہ ادھر کر دے،
تے نہ اپنا تے پھر جڑے پاسے مرضی. اور ان دا شافعیہ اگر ہے وہ بندہ دابا منفردہ پر بکلا جا رہے ہے اور سواری بھی سہلا ہے بے سرکش نہیں ہے تو لازم ہے اس کو یہ کہ متوجہ ہو ان تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کی طرف اصح الوجہین میں اشوافے دے نزدیک. اور اگر قطار میں ہو اونٹاں دی قطار ہے تے سواریاں بیٹھیاں نے ہن اکلا اٹھ کول کے نہیں قبلے والے پاسے موڑ سکدا ہے پیچھے رسی بدھی ہے. یا سواری سخت ہو بے جے ادے منہ موڑیا تے ادے نوں ٹر پینا مڑ کے تے مڑنا کوئی تے نماز وچ ٹوٹ جانی ہے. وہ تو نے بھی ایک ہاتھ نال پھر اندی باغ بھی تو موڑنی ہے اس پاسے صرف آرام نال تاکہ عملے کثیر نہ ہوئے تے جے وچ ٹچ ٹچ ہو گئی تو نماز ٹوٹ گئی جی ٹچ ٹچ وچ نہیں ہونی جی تو نہیں لازم اس کو یہ شوافے کے نزدیک. اچھا جی توجہ. اور دلیل پکڑی ہے علماء نے حضرت اور پیچھے حضرت انس کی حدیث آئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذا ارادہ جب ارادہ فرماتے یہ کہ نماز پڑھیں اپنی سواری پر تطوع تو سرکار استقبال کرتے قبلے کا پس سرکار تکبیر کہتے پھر سرکار چھوڑ دیتے خالی کر دیتے راستہ اپنی سواری سے پس سرکار نماز پڑھتے جدھر متوجہ ہوتی سواری سرکار کے ساتھ. یہ بھی روایت ہے رواہ ابو داود و احمد بن حدیث جارود بن ابی صبرہ کہ سرکار قبلے وال موڑ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر جڑے پاسے سواری جاندی اس پاسے. اچھا جی ہن ساڈے نزدیک بھی بھائی شروع وچ قبلے والے پاسے منہ کرنا ضروری نہیں جدوں اگاں جائز ہے تو مڈوں وچ جڑے پاسے منہ ہوئے. ہن سنو دلیل. اور ہمارے لیے اطلاق ہے مطلق ہونا ہے ان حدیثوں کا جو پہلے گزر گئیں حدیث سیاح اور نئی فرق تحریمہ کے درمیان اور باقی نماز کے درمیان جی پیچھے پڑھیاں نے بس سونے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں کوئی ذکر نہیں. پس جیسا کہ جائز ہے باقی نماز غیر قبلہ کی طرف پس اسی طرح افتتاح صلاۃ بھی غیر قبلہ کی طرف جائز ہے. جی اگلی نماز غیر قبلہ وال ٹھیک ہے تو پھر شروع بھی. اور یہی قول ہے حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس ہو گئے صحابی اور حضرت طاؤس حضرت طتا اور اوزائی و ثوری و مالک واللیث والجمہور سب کا یہی مذہب ہے کہ جی میں اگلی نماز ٹھیک ہے نا غیر قبلہ والے میں شروع بھی کدھر غیر قبلہ جدھر سواری تو متوجہ ہوئے وہ سواری قبلے والے جا رہے ہیں سفر پہ تو سونے تو سہاگا ہو گیا. اچھا جی وہ جڑا مسئلہ سی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شہر میں نفل پڑھ سکتا ہے بغیر کراہت کے جی. اور تو گڈی کڈی سبور صاحب انہوں دی کوٹھی کولوں تے آگاں روڈ تے آنے تے پھر روڈ تو انج جانا ہی تے اسپتال تو آگاں تک تو جناب ڈرائیور صاحب جڑے نے ہولی ہولی نے تو چار کاتاں بھی پڑھ لیاں نے بھی یہ ہوئیاں نے کہ نہیں تین دا بھی یوسف کی یہ ٹھیک نے بغیر کراہت کے تے امام محمد صاحب سے مال کراہت امام صاحب کے نزدیک جائز ہی نہیں سنے جی. اور دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی جواز پر مصر میں وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے کدوں کہ جس وقت کے فرمایا امام صاحب نے عدم جواز کے ساتھ عدم جواز بنا فرمایا جائز نہیں تو ادو کی کیتا پس عرض کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ حدیث بیان کی مجھے فلاں نے اور نام لیا ان کا انہوں نے روایت کی جناب سالم سے جناب سالم نے روایت کی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے حمار شریف پر مدینہ شریف میں بیمار پرسی کرنے تشریف لے جا رہے تھے. سرکار جناب سعد بن عبادہ کی اور سرکار نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ سرکار سوار تھے تے مدینہ شریف دے وچ کتھے وے وچ. اور دلیل پکڑی اس حدیث کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ نے بھی یہ دلیل شہر وچ لیکن کہ پھر قرات دا قول کیوں کیتا ہے
لیکن مکرو جانا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو حفاظت کرتے ہوئے غلطی کی باوجہ اس کے کہ جو شہر میں ہے یعنی کثرت غلط بے چونکہ لوگ آندے جاندے تو پھر نماز اتنے بھی اگے پیچھے مشغولیت ہوے گی سواری بچانی پوے گی تو اس وجہ تو بعض نے کہا ہے کہ جب جی امام صاحب دے بعض نے کہا کہ جب ذکر کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو امام صاحب کے لو جی پیچھے سنائی ہے ابن عمر تو نہ اٹھایا امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنا سر آپ چپ کر کے سن کے چپ کر گئے تو چپ کرنے کا مطلب بعض نے آخیا کہ فقیلا بس کہا گیا کہ یہ رجوع ہو گیا آپ کی طرف سے یہ آپ کی طرف سے سبحان اللہ بلے 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 بعض نے کہا بلکہ اس لیے کہ یہ شاذ ہے اس میں کہ عام ہو جائے اس کے ساتھ بلوا پس نہیں حجت پکڑی گئی اس کے ساتھ اور یہی ظاہر ہے بھئی یہ بھی سرکار کے ساتھ خاص یا وہ ایک واقعہ ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ عموم نہ ثابت کریں سب لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہ بنے جی اچھا جی مسئلہ میں بچوں ہن سنو ہور مسئلے اور اگر اس نے شروع کی کہ یہ تتو ٹول پلازے تو پروں سمجھ آتی پہ یہ پھر داخل ہو گیا وہ سواوے کو فراغت سے پہلے ایک رکعت پڑھی تو گڈی سواوے واڑا ہی ہے اگوں نہ گڈی اپنے روڈ تے موڑ کے گھر لے جانی ہے تو ان کی رکعت اجے رہندی ہے جی ذکر کیا گیا ہے اصول کی روایت کے غیر میں یہ کہ پورا کر لے اس کو کندے ہوتے سواری ہوتے بعض نے کہا کہ پورا کر لے اس کو اشارے کے ساتھ دابا پر بعض نے کہا بھی پورا کر لے پورا کیویں کرے اس پورا کرنے میں جڑا ہے نا اگو وضاحت ہے بھی بعض نے این جا کہ اتنے بیٹھے اشارے نہ پورا کرے بعض نے کہا کہ پورا کرے اس کو اتر کر زمین پر اور اسی پر اکثر ہیں بھی سواری روک کے نا سکون نال تھلے لے کے تے سیدھا قبلے وال ہو کے تے جڑی رہ گئی ہن پوری کرے جی ہن روڈ تے ڈرائیور تو نہیں پڑھ سکتا سواری پڑھ سکتی ہے ڈرائیور تو پتا عمل کثیر کرتا شدہ سٹیئرنگ تے ہاتھ تے ریس تے شدہ سارا بدن ہوندا سیاپا پھر اس رش تے موٹر وے اتنے ہوتا ہے بھی کوئی او ریس ایک جگہ رکھ کے تے او سٹیئرنگ تھوڑا بہتا ہوتا نہیں تو باقی سیدھا کام ہے لیکن اس روڈ تے تو خدا دے بندے ہوندے کوڈی لگی ہوندی غریب ڈرائیور دی جی چلو جی اچھا جی مسئلہ اور اگر اترا بعد اس کے بلاؤ نازلہ بعدہا افتتحہا راکباً شروع کیا اس کو درا حالے کے سوار تھا فراغت سے پہلے تو کیا کرے بنا کرے اور پورا کرے رکوع اور سجود کے ساتھ کی جزی بنی ولو نازلہ بعدہا اگر اترا بعد اس کے کہ شروع کیا تھا اس کو سوار تے اترا بعد اس کے فراغت سے پہلے تو بنا کرے اور پورا کرے اس کو رکوع اور سجود کے ساتھ بھی پہلے جڑی شروع کیتا سی اشارے ویسے تو ہے نا بھی اشارے دی نماز اتے اگلی رکوع سجود والے دی بنا نہیں ہو سکتی اور جڑا بندہ بہ کے پڑھ رہا ہے اشارے نال ٹھیک ہوگا تو کھلو کے رکوع سجود نال نہیں نویں نماز پڑھے ایتھے بھی ٹھیک ہے بھی کچھ پڑھی نے سواری اتے اشارے نال ہن لے کے رکوع سجود نال پوری کرے اچھا جی اور اگر نماز پڑھی اس نے الٹ جیستا وہ ٹھیک ہے اتوں لے کے تو تھلے لے کے رکوع سجود نال پڑھ سکتا ہے اور اگر نماز پڑھی بعض اس نے نیچے پھر سوار ہو گیا تو نہ بنا کرے نہ اے سوار ہونا ہے عملے کثیر نال نہیں عملے قلیل نال تے اساں تے جناب والا کدے ککڑی اتوں لت پرا لگانی ہوئے تو سانو 6 مہینے سوچنا پہنتا ہے جی تو گھوڑے تے کیویں بوے گا جی کار چ کیویں بڑھے گا جی اچھا جی بعض نے کہا اس لیے کہ ہن ویکھیا جی بھی ایک ہی وجہ بعض نے کہا اس لیے کہ نزول عمل یسیر ہے نزول تھلے لینا عمل یسیر ہے
ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ, ਬਈ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਦੀਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਲੇ ਕਲੀਲ ਹੈ। ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀ ਦਾ ਹੰਨਾ ਫੜੋ, ਪਾਇਦਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੁੰਬਲੀ ਮਾਰੋ ਹੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਮਲੇ ਕਸੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਅਮਲੇ ਕਸੀਰ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਅਮਲੇ ਕਲੀਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਆਸ ਕਰੇ ਜੇ ਵੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਅਮਲੇ ਕਲੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਕਸੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਤਰਨਾ ਅਮਲੇ ਯਸੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਅਮਲੇ ਕਸੀਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ अमले कसीर पाया कि नमाज टूट गई। बाद तोजी की थी, बाद ने ये कहा है, तवज्जो करें जे, इसलिए कि राकिब की तकबीर तहरीम, इहराम तकबीर तहरीमा, राकिब की तकबीर तहरीमा मुनक्किद हुई थी, मुजव्विज़ थी रुकू और सुजूद के लिए, किमें बावजह उसकी कुदरत के उतरने पर। बस जब ऐसा इशारा किया तो सही हो गया, और अगर उतरा और रुकू सुजूद किया तो भी सही है। इसलिए कि वो शुरू इस तरह हुई थी, उस वारी उत्ते लेके पूरी कर सकता सी। और नीचे वाले की तकबीर तहरीमा जिन्हें थले खलो के शुरू की थी, ये मुनक्किद ही हुई है, वाजिब करने वाली है रुकू और सुजूद को, न कि नहीं जायज़ करने वाली। ला मुजव्विज़न, पस नहीं कुदरत रखता उसके तर्क पर जो उस पर वाजिब हो गया है, नहीं कुदरत रखता बगैर उज़र के। तो लिहाजा थले शुरू की थी तेने तो अपने उत्ते लाजम कीते ने रुकू सुजूद वाले, हुण उत्ते चढ़ रहा तो इशारे नाल ते अजे मजबूरी तो है कोई नहीं जी। लिहाजा दो पूरियां करके फिर चढ़े। और रवायत की गई है, हुण ये मसले पढ़ के तो हस धक्के बक्के हैं भी उन्होंने लोगों की जिंदगियां सन भी विच वक्फा नहीं अल्लाह की इबादत, अल्लाह की उन्होंने कुरान पाक समझ आउंदा सी। फाइदा फरागता फन सब, एक नेकी कोलों फारग होवो ते फा ताकी बल मसल मसले दूजी फौरन शुरू कर दिओ। फायदा जो ही फारग होवे तो मुसलमाना किंदे कोल एक नेकी कोलों तो दूजी फौरन। असीं तो फिर दुध पी के सौ जाने, फिर 6 महीने बाद सोचांगे वो काम करना सी। और रवायत की गई इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला से कि अस्तकबिलु फीहिमा, के नमाज नए सिरे से पढ़े दोनों सूरतों में, या तो उत्ते ही पूरी करे ना, तो जे सवारी घर पहुँच गई तो उत्ते पढ़ता बस एक रकात रह गई तो वो ख़त्म हो गई, थले लैके 2 नवियाँ पढ़े। तो जे थले एक पढ़ी सी तो उत्ते चढ़ना चाहता ये भी नहीं, चढ़ के पढ़ी ये भी को नहीं, दोबारा पढ़े। इसलिए कि अगर बिना करे उतरने के बाद तो हो जाएगी बिना कभी की ज़ईफ़ पर, क्योंकि पहली इशारे वाली सीधे रुकू सुजूद वाली है, ठीक नहीं है। और बस, और इसी तरह रवायत की गई इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से, और रवायत की गई इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह से कि बिना करे दोनों सूरतों में। उत्तों चढ़ के थले लथा था मैं अगली पूरी कर रही है, थले खलो के एक रकात पड़ी तो शार मारी छाल तो घोड़े ते चढ़ गए, तो हुण दूजी उत्ते पूरी कर सकते हैं किन्हां दे नज़दीक। इसलिए कि जब जायज़ है उसके लिए शुरू तत्वों को दाबा पर इशारे के साथ बावजूद कुदरत के उतरने पर, तो फिर इत्माम बतरीके औला होना चाहिए। और ज़हरुर रिवाया में फ़र्क है बई तौर के वहाँ नहीं जायज़ उसके लिए ये कि शुरू करे इशारे के साथ, कदों थले खलो के बाबा जाओ उसकी कुदरत के रुकू सुजूद पर। बस इसी तरह नमाज के वस्त में भी जो थले खलो के शुरू की थी तो हुण वो इशारे नाल नहीं पढ़ सकता, रुकू सुजूद करना है, तो लिहाजा पूरी भी एवं करे जी। मसला जी, सवारी उत्ते फर्ज पढ़ सकता है कि नहीं? सवारी उत्ते जेड़े पासे सवारी का मर्जी मूँह होवे, हुण ये मसला समझा जी। ये मजबूरी के वक्त जायज़ है तो वैसे नहीं जायज़। कौन हुण इहदे मसले विच किश्ती आउणी जे ते कश्ती आउणी जे, तो फिर वेख्या जे भी जहाज़ विच ते बस विच नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो फिर उस तो क्यास करा जे। तो फिर जैसे मुफ्तियान फतवा देंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तेन इशारा करना है सिर्फ अगों दा पै जी।
توجہ جی، بہر الفرائض یعنی صلاۃ الفرائض دابا پر پس جائز ہے بھی، لیکن عذروں کے سبب سے، توجہ کتاب والا، عذروں کے سبب سے وہ عذر کے ذکر کیا ہم نے ان کو تیمم کی فصل میں، اور کیڑے کیڑے نے ویکھو، درندے کا خوف، دشمن کا خوف، مرض، تھلے چکڑے نماز پڑھنے دی تھاں ہی کوئی نہیں۔ سنیے گل، ہن ویکھو، پس جب خوف کرے اپنی جان پر یا اپنی سواری پر، کس کا؟ درندے کا، یا خوف کرے چور کا، نماز پڑھاں گا تو گئی، یا ہے کیچڑ میں کہ غائب ہو جاتا ہے چہرہ اس میں اور نہیں پاتا جگہ خشک، بے تھلے نہ چکڑے، یا ہے مریض کہ حاصل ہوتا اس کے لیے اترنے کے ساتھ اور سوار ہونے کے ساتھ مرض کی زیادتی یا درستگی دیر کے ساتھ، جڑے 3-4 عذر آئے نے، جائز ہے اس کے لیے اشارہ فرض کے ساتھ سواری پر، واقفتاً درا حالے کہ کھڑی ہو سواری قبلے کی طرف منہ کر کے، اگر ممکن ہو اس کو، یہ اگر ممکن ہے کہ سواری کھڑی کر کے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے فرض، تے سواری کھلوتی رہے تو اتنے اشارے نال ساری پوری کر لوے، تے وگرنہ پس بے قدر الامکان، تے جے کھڑی نہیں نہ کر سکتا تے پھر قدر الامکان جنہ ہو سکتا ہے وہ قبلے والے پاسے تے پھر جڑے پاسے پھر جا فرض ہو جان گے، لیکن یہ نہ مجبوراں دی گل ہے، اینا مجبوراں دی گل جی، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، ہور مسئلہ، ہور نویں مجبوریاں، اور اسی طرح شیخ کبیر، شیخ کبیر پاکستانی نہیں، وہ تو مطلب پیران دا جڑا ہے نا جی، بے نکا جا بھی بچہ ہوئے تو شیخ کبیر ہوندا ہے جی۔ اچھا جی، اور اسی طرح وہ جٹ دی گل سنائی تانوں، اور اسی طرح شیخ کبیر، بے بڈھا بابا سوار ہو گیا اپنی سواری پر، کسے بہا دیتا تے بابے جانا اگلے پنڈ، تے راہ نماز دا ٹائم آ گیا تے جے توڑ جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اور نہیں قدرت رکھتا اترنے پر او کا نام، یا ہے وہ اس حیثیت کے ساتھ، لو نازالا اگر اترے گا تو لا یقدر علی الرکوب، نہیں قدرت رکھتا سوار ہونے پر، جے تھلے لے گا تو مڑ کے گھوڑے تے بہ نہیں سکتا، مطلب تو ہن دی چیزاں قیاس کرنیاں نے، ہن دیاں چیزاں، کیونکہ گڈیاں شڈیاں ہی نہیں ہے گیاں کہ تھوڑی جی مدد بندہ بہ سکتا ہے جی، گھوڑا تے سواری ہے آخر چنگی بڑی اچھی ہے جی، اٹھ جڑا جی بہا کے جی وہ بھی آسان ہے جی۔ ایک شیخ کبیر، یا عورت نہیں اس کے پاس محرم، عورت سواری تے بیٹھی سفر تے جا رہی ہے تو اندے کول، اور نہیں طاقت رکھتی اترنے کی اور سوار ہونے کی بغیر مددگار کے، تو فإنہما، یہ بابا جی اور یہ جنانی جی نماز پڑھ سکتے ہیں دونوں علیہا یعنی الدابۃ سواری پر، کیڑے فرض تو وہ پڑھ چکے ہو، بے جے کر روک کے قبلے وال منہ کر کے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تے جے نہیں تو پھر جس طرح ممکن ہو جی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور اسی طرح جب ہو سواری جموح سرکش کہ اگر اترے گا تو نہیں ممکن اس کو سوار ہونا اس پر مگر مشقت کے ساتھ، بندہ ٹھیک ہے، بڈھا نہیں، عورت بھی نہیں، لیکن وہ انج دا کرما والا پولیو تو ٹیکے لا کے وہ جوان کیتا ہے کہ ہوں وہ گھوڑے تے بیٹھا ہے تے جے وہ اترے تو گھوڑا ایڈا تیز ہے تے سرکش ہے بھی دوبارہ چھال مارے گا تو گھوڑا چھال مار کے پرا تھلے ڈگ پوے گئے تھے جی، ایک جی سواری ہوئے سرکش تے ہوں بھی جائز ہے بھی سواری تے کی کر سکتا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ ساریاں دا کٹھا مشترکہ ہوئے وے کہ نہیں لازم اس کو اعادہ عذر کے زوال کے وقت ان سب صورتوں میں، نماز انہیں لئی پڑھ تے جس لئے لتھا ہے آ کے تے جے وقت باقی ہے تے اعادہ کوئی نہیں ہے، سمجھی گل؟
ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਆਦਾ ਕੋਈ नहीं जी। मसला नंबर 9, और वो शख्स सलफलाम मौसूला, वो शख्स जो नमाज पढ़ रहा है सवारी पर तो किमें पढ़े? इशारा करे रुकू के साथ, हुण पढ़नी है इंजे, इशारा करे रुकू के साथ और सजदे के साथ, और बनाए सजदा पस्त रुकू से, जैसा कि मरीज़ नमाज पढ़ने वाला बैठ कर इशारे से। जिवें मरीज़ नहीं बैठ के इशारे नाल पढ़दा, सवारी उते एवें ही इशारे नाल पढ़नी बावजह उस शय के जो जिक्र की गई है अहदीस मुतकद्दिमा में। ऐशा बस। अच्छा जी, ये हुण बैठा सवारी उत्ते, और अगर तवज्जो करा जे मसले वालों निक्यो, और अगर सजदा किया इसने सवारी तो बह के किसी शय पर जो रखी हुई थी उसके पास, सवारी की कंड पर, पुश्त पर बैग रखे आगे, उन उत्ते सजदा कर दिता है, या सजदा किया घोड़े की जीन, अपनी जीन पर काठी हुंदी ना, उनके आगे हन्ना हुंदा इंज करके, पिछे भी वो जो अगे इन्ना कोई हन्ना है ना, उनके उत्ते उन्हें इंज करके सिर रख दिता। की करन लग्या? और सजदा करन लग्या, वो सौन लगा तो प्या सिर रखे, लेकिन सजदा करन लगे उस हन्ने उत्ते, तो ये भी सजदा होया कि नहीं? तवज्जो करा जे जरा। तो नहीं जायज़ वो सजदा। अब नहीं जायज़ का मतलब ये नहीं कि नमाज टूट गई, मतलब समझा जे, और मुराद ये है कि नहीं मुबाह उसके लिए ये कि करे ये ठीक नहीं, नमाज हो गई है। वजह सुनिया जे, इसलिए कि नमाज दाबा पर माज मशरू है इशारे के साथ, जैसा कि गुजर गया है, बस हो जाएगी ये ज़्यादती इशारे पर अबस बावजह खाली होने इस ज़्यादती के फ़ायदे से, लिहाजा ये मकरू है। क्या है? और नहीं है मुराद फसाद सलात ला यजूज़ों के साथ। ला यजूज़ों का ये मतलब नहीं भी अगर उन्हें सार सजदे में सिर रखा हन्ने थे या बैग होते तो की होगा, इंज नहीं। क्यों? इसलिए कि ये इशारा भी है और ज़्यादती भी है, लिहाजा इशारे की वजह तो नमाज हो गई है, ए जरा टेक लाए से नमाज मकरू हो गई है। मगर ये कि हो वो शय नजस, हाँ वो अगला हन्ना नजस है, या जेड़ा को होर शय रखी सो की है उस उत्ते सिर ला दिता सू, तो पस नमाज फासद हो जाएगी। हुण वजह हो रही केड़ी? बावजह मुत्तसिल हो जाने नजासत के मुसल्ली के साथ, मिसल उठाने वाले के नजासत को, नजासत उत्ते चुकनी या नजासत थले रखनी तो बदन नाल लाना इको शय विच, तो लिहाजा नमाज फासद हो जाएगी। नमाज वो पिछे हदीस ऐसी भी सोने पुछने वास्ते गया सहाबी नूं, वो नमाज पढ़ रहे इशारे नाल ते सराणे दे सिर रखिया सी ते सोने चुक के परे सुट दिता, उन लकड़ रखी। हुण जेकर मौलवी जी सिर रखिया नमाज टुटदी हुंदी तो सोने फरमांदे ख़त्म कर, दोबारा शुरू कर, ख़त्म नहीं कराई। ਇਹ ਫੁਕਾਏ ਨਾ ਗੱਲੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਨ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਤਮੀਨਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ख़त्म हो गई नमाज, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫੁਕਾਹ ਨੂੰ ਬਸੀਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ ਮੁੱਢੋ ਛੁੱਡੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਹ ਪਾयदान ਲਮਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, और अगर हो उसकी जीन पर नजासत कसीरा, या उसकी रकाबों में, रकाबा जिन्हें पैर रखना है लोहे दियाँ, उन्हें विच की गंदगी लगी, गोया शोया गोबर शोबर, तो बस बेशक ये नजासत नहीं माने जवाज़े सलात को अक्सर के कौल पर बराबर है कि हो वो नजासत खोते का पसीना या उसका लुआब या खून, खोते तो बैठा हुए थे, या उसकी मिसल नजास्तों से कोई भी हो। बाज़ ने कहा है माने है, बाज़ ने कहा है अव्वल वो ज़ाहिर रिवाया है, अव्वल क्या है? इसलिए कि सुना जी, इसलिए कि नमाज का जवाज़ दाबा पर
یا تو عذر کی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ فرائض میں، فرض آمد کس واسطے مجبوری، یا رخصت کی ضرورت کے واسطے تاکہ خیرات زیادہ جمع کر لے جیسا کہ نوافل میں، نوافل میں کیوں اجازت دیتی ہے کہ بے لانا پوے، نیکیاں کماندا رہے، فرضاں میں جو جدوں مجبوری ہے۔ ہن ویکھو تے جدوں اے اتنے اجازت مل گئی ہے اور تحقیق ساقط ہو گئے ہیں اس نماز میں کئی ارکان، کیڑا رکوع بھی سجدہ بھی کہ کوئی نہیں، اس وجہ سے، اور حالانکہ یہ اعظم ہے شروط سے، پس سکوت شرط کا بطریق اولا، او جگہ دا پاک ہونا کی ہے شرط، تے ہون تر اون دے ارکان اس تو معاف ہو گئے نے تے لہذا شرط دا بھی بطریق اولا معاف ہوے گی۔ اے ظاہر و روایت دلیل ہے بھی کاٹھی پلیت سی یا پائیدان گندے سن تو تے پیر پائے نے تے مجھے بدن نال نہ لگے کچھ ہے، بدن نہ لگی پیر نال پھر تو پیر گندے ہو گئے، پھر تو نہیں نا جی۔ اچھا جی، او تھلے لکھیا او کول او سونے دے پچھوڑ پاشے تے ایسی سمجھے نا کیڑا بلا او زمین تے نماز ہو کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھ زمین پر اگر تو طاقت رکھے وگرنہ پس اشارہ کر، اشارہ کرنا، اور بنا اپنے سجدے کو پست اپنے رکوع سے۔ اخرج البزار و ابو یعلا والبہقی والبخاری والترمذی والنسائی وابو داود وابن ماجہ و احمد۔ فروع چند ایک مسئلے کی مسئلے جی، فروع جمع فرع، فرع میں نے بھی ایک مسئلہ ہے اس دا متعلق سنیا جی۔ سواری کا سوار، ایسی سواری جو متوجہ ہے قبلے کی طرف جی، سواری ہوتے بندہ سوار ہے تو سواری دا منہ کدھر ہے، پھر گئی سواری اس کی قبلے سے حالانکہ وہ نماز میں ہے تو نہیں جائز نماز اس کی۔ ذکر کیا اس کو علامہ حلوانی نے۔ اے وے جدوں سواری کھڑی کر کے فرض پڑھ رہے ہے اور مناسب یہ ہے کہ مقید کیا جائے بائیں طور کہ ہو انحراف اندازہ ایک رکن کا، یا اتنی دیر کے ادا کیا جائے اس میں رکن بنا کرتے اس پر جو گزر گئے خلاف سے، کہ اندہ محمد رکن کی مقدار مراد ہے، اندہ بھی یوسف پورا رکن مراد ہے تو تاں نماز فاسد ہوندی، سمجھ آئیے؟ تو رکن دی مقدار کی نہیں دسی سی، 3 تسبیحاں کی بھی یہ سواری کھلو کے نا بھی جب ممکن ہے تو کھلوتے بھی ہے کھلوتی ہے تو ادھر پھر گئی ہے تو اے نماز نفاست کیوں قبلے والا سینہ پھر گیا تو اسی بھی جے کر مجبوری ہے تو پھر اس دے مطابق ہے جی۔ توجہ اور مسئلہ جی، اور اگر نماز پڑھی اس نے محمل کے شک میں، ایک پاسے اٹھ دا ویکھی وانا جا لکڑ دا کجاوا ایدے بھی تے ایدے بھی تے او اٹھ دے اس کجاوے وچ نماز پہ پڑھدا ہے، کی پہ کردا ہے؟ نماز پڑھدا ہے پہ او شک کے محمل دا، اور سواری کھڑی ہے تے اٹھ تے ڈاچی کھلوتے جائز ہے تے بھی اون دے وچ نماز پڑھے سواری کھلوتی تے کی ہے؟ اے بڑا اہم مسئلہ جی۔ اگر گاڑ دے اس کے نیچے لکڑی اٹھ کھلوتا ہے، کجاوا وڈا سارا جن دے وچ پورا رکوع سجود کر سکدا ہے، او جویں وڈی وڈی سیٹاں ہوندیاں نے اس لے ہوندے سن ایویں دے پورا وچ رکوع سجود تے اٹھ کھلوتا ہے تے ہن وانے دے تھلے تھلوں پوری ایک ڈانگ ٹیک دے دے نا، اے زمین نال تعلق جڑ گیا ہے، اے زمین نال تعلق جڑ گیا ہے تے ہن گویا کہ نماز زمین تے پڑھ رہے ہیں، کتے پڑھ رہے ہیں؟ ذرا مسئلہ سمجھا جے پتر۔ اگلی مثال، جیسا کہ نماز پڑھنی کراچی پر، اے جڑے 2 داند جو کہ تو نہ ریڑھی بنائی ہوندی سی نا بھی سودا سودا لیان والی، ساری پنجابی چ انہوں گڈ کہندے نے، تہاڈی پٹواری چ انہوں کراچی کہندے نے۔ او ریڑھی جیڑی نا ریڑھی جہدے تھلے 2 ٹائر لگے نے، او اکبر لکڑ دے سن، انہوں عجلہ کہندے نے۔ جیسا کہ نماز عجلہ پر جو رکھی ہوئی ہے زمین پر واقفہ رکی ہوئی ہے، بھئی کوئی شے کھلوتی ہے
ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਸਿੱਧੀ ਖਲੋਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਬਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਟਰਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੈ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਣੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਵੇਂ में? पस होगा सजदा उसका इस वक्त महमल पर या सजदा बैलगाड़ी पर, जैसे सजदा करना उसका तख्त पोश पर जो रखा हुआ है ज़मीन पर। वो लकड़ दा नहीं तख्त पोश बनया हुंदा, को नहीं वेख्या जी? इत्थे कोई बड़ा सारा फट्टा विछा दे उच्चा जिस बैठा है फट्टा यार, इस नमाज पढ़ हो जाती कि नहीं? ਇਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੈਲ ਗਾੜੀ, ਐਵੇਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਕਜਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ ਜੀ, भी जैसे भाई अबे रखा और तख्त पोश जो रखा हुआ ज़मीन पर, शरीर में ना मंजी नहीं वाण वाली, वो तो झूठे देंदी भी, वो तो नमाज नहीं होंगी, सख्ती को नहीं उसते की जी, फटा रखो तो फिर होंगी जी। तवज्जो करे जी। और अगर ना हो महमल के नीचे डांग, वो लकड़ी वो लम्मी डांग ही होंगी है ना, या कोई बल्ली शली, चलो जी इस दे मुताबिक भी शहरों के मुताबिक भी चलो जी। तो फिर या हो सवारी चल रही तो बस ये नमाज दाबा पर होगी। इस नमाज नूं ज़मीन वाली नमाज नहीं कहांगे, ये नमाज अल्लाह दाबा हो जाएगी। उनके फिर अपने हुक्म ने बेफर्ज ने, तो ये मजबूर है तो तां पढ़ सकता है, नफल ने तो मजबूरी तो बगैर भी जायज़ ने। समझते पे हो? तो क्या होगा फिर? जैसा कि जब बैलगाड़ी चल रही हो, तो जिमें यह बैलगाड़ी टुरदी पई है, कारा शारा सारियां बैलगाड़ी में आउंदियां ने, टुरदी भी होवे तो हुण नमाज दाबा वाली हो जाए, तो हुण नफल मुतलकन जायज़ ने ते फर्ज मजबूरी दे वक्त जायज़ ने। या ना हो तरफ ज़मीन पर, या थले टेक को नहीं लगी तो बस नमाज उस पर, ये नमाज दाबा पर है, जायज़ है नफलों में मुतलकन और फ़र्ज़ों में उज़र के लिए। समझ गए हो? हुण फ़र्ज़ां नाल होर केड़ी केड़ी शै है जरा गिन लिया जे, जिन्हां दा हुक्म फ़र्ज़ां वाला है। और फ़र्ज़ में बावजा उज़र के, और वाजबात में 2, वाजबात में नाल वितर 2, और जो नफल मन्नत माने 3, और वो जो शुरू किए तो तोड़ दिए थे जो लाजम है शुरू के साथ, और सलाते जनाजा और सजदा तलावत, वो आयत जो तलावत की गई है थल्ले, सारे बमंज़िले फ़र्ज़ के हैं, सारे बे जिथे फ़र्ज मजबूरन जायज़ ने जायज़ ने, जिथे फ़र्ज जायज़ नहीं भी जायज़ ने। समझ गए हो? ये सारे शिया की ने बमंज़िले। मेहरबानी, फेरा देना या ना देना किस्मत की गल, बहरहाल। अच्छा जी, हुण सुनो, ओ ततव्वो विच केड़ी केड़ी शै आउंदी है जिहड़ी सवारी ते बगैर मजबूरी तो भी ठीक है। बहरहाल सुनन रवातिब बस मिसल बाकी नवाफिल के हैं। सोनन है ये मिसल जिवें वो जायज़ ने सवारी के बगैर मजबूरी तो ये भी। रवातिब ने 12 रकातां, किनियां? 2 6 2 2। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से रवायत है कि वो उतरे सुबह की सुन्नतों के लिए, सुबह की सुन्नतां थले लेके पढ़े, और न पढ़े दाबा पर बग़ैर उज़र के, क्यों? बावजह तअक्कुद सुबह की सुन्नतों के, जैसा कि गुज़र गया है कि वो ना पढ़े बैठ कर बग़ैर उज़र के। मसला पिछे है कि नहीं? सिर्फ इन्हां विच तअक्कुद है, बाकी सारियां सुन्नतां जिहड़ियां ने सवारी ते पढ़ सकते हैं।
ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੁਜ਼ੂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 4 ਪਹਿਲੋਂ। ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਤੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕੋ ਰੋਡ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਬਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਗਲੇ ਵਜ਼ਾਇਫ ਕਰੋ, 2 ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੁਰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ। ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਸੁਨਤਾਂ ਨਫਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਵੁਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਡੱਕ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਾਸ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਲੋ ਗਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਫੜਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਝੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਲਾਤ ਫਿ ਸਫੀਨਾ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ। اور اگر نماز پڑھی اس نے فرض کشتی میں بیٹھ کر بغیر عذر کے تو جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ کشتی دیاں 5-7 صورتاں ہوندیاں نے۔ کشتی دے جتھے بندی ہوندے نقشے نہیں دس رہا۔ ایک ہوندی مولوی جی کشتی دریا دے وچ انہوں سنگل سٹ کے تے ڈک دیتا، پانی اجے تارو ہے، وہ بھی کھلو جاندی ہے۔ ایک ہوں جتھے کنڈے تے لیا کے لائی دی سواریاں لیندیاں نے، وہ بھی ہے وے جی۔ ایک یہ وے کہ کشتی ٹردی پئی ہے جی۔ ایک یہ وے کہ کشتی نو باہر بدھا ہے تے پانی وڈا ہے تے ہوا نال کشتی پہ انج ڈولے کھاندی، کدی ادھے تے کدی ادھے، مختلف صورتاں نے۔ یہ سارے مسئلے آ رہے جی، ذرا امتحان فرمایا جی۔ کشتی کی تحقیق نہیں، کشتی میں نماز کی تحقیق۔ صلاۃ فی السفینہ، اور اگر نماز پڑھی اس نے فرض، عاشر لمبا ہے وہ یہ پڑھ لیے پھر میں عرض کرنا جی۔ اور اگر نماز پڑھی اس نے فرض کشتی میں بیٹھ کر بغیر عذر کے تو جائز ہے عند ابی حنیفہ۔ یہ جڑی کشتی ٹردی پئی ہے، پانی تے چلدی پئی ہے جی، امام صاحب نزدیک کی ہے کہ بہ کے پڑھے، رکوع سجود نال پڑھنا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں جائز مگر عذر کی وجہ سے، عذر کیے، کانا نہیں، جیسے یہ کہ حاصل ہو مولوی ابراہیم کو دوران سار بالقیام، بھئی یہ کھلو کے پڑھتا ہے تو کشتی ٹوٹتی، سر چکراندہ، الٹیاں شروع ہو جان کے، ڈگ پوے گا بے ہوش ہو کے جی۔ یہ ہوتا ہے بیماری، مطلب ظاہر سفر بساں چ کئی عورتوں نو پہاڑی علاقے چلاؤ دوسرا موڑ کٹے الٹیاں شروع ہو جاندیاں نے جی، تے پھر دوران سر ہوندا ہے نا۔ یہ گل ہے پھر یہ جڑنا صاحبین کہتے ہیں تاں تو پڑھ سکتا ہے، تو جو عذر نہیں تو پھر کی کرے؟ کھلو کے پڑھے، یا اس کا غیر عذروں سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور عذر ہے۔ وجہ صاحبین فرماتے ہیں اس لیے کہ قیام رکن ہے، پس نہیں چھوڑا جائے گا مگر عذر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ فرضاں دی گل ہو رہی ہے۔ وہ نفلاں میں تو مسیتے بہ کے بغیر عذر تو بہ کے پڑھ سکتا ہے، ثواب ادا ہوئے گا والا ہو۔ امام صاحب کی دلیل سنیں، امام صاحب کی دلیل ذرا دھیان کریں جی، بڑے اہم مسئلے جی۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ سر کا چکرانا کشتی میں غالب ہے۔ کیا ہے؟ اکثر ہمیں ہو جاتا ہے۔ اور غالب امام صاحب، اچھا، اور غالب جو ہوتا ہے وہ مثل محقق کے ہوتا ہے، جڑا غالب ہوئے گویا کہ وہ محقق ہے۔ ہن دی مثال سمجھا جی، جیسا کہ قائم کیا گیا ہے مقام محقق کے، فاقیم مقام، ٹھیک ہے، بس قائم کیا جائے گا کس کو؟ اس دوران غالب کو، محقق کا قائم مقام بھی اگر چندہ سر نہیں چکراندہ تامی یہ انہوں نے قائم مقام میں تو لہٰذا بہ کے پڑھ سکتا ہے۔ مثال جیسا کہ سفر
قائم کیا گیا مشقت کے مقام میں اس سفر وچ نماز تاں قصر کیتی بھی سفر وچ مشقت ہوندی ہے لہذا نماز تھوڑی کر دیو اج کل مشقت ہے اج کل تو کرنا چکا چوکھا سکون ہے لیکن جڑا ہے نا اے سفر جڑا ہے اے سبب ہے کس دا مشقت دا تے سفر کیا مقام مشقت دے جی لہذا سفر جو مشقت ہووے یا نہ ہووے سفر ہووے تو انہوں اجازت نماز قصر کرے سمجھ گئے اسی طرح اور نیند قائم مقام حدث کے حالانکہ نیند ناقض وضو نہیں ورنہ بہ کے سمتا بھی حالانکہ تو اصل ہے کہ بھی ستیاں وہ مفاصل ٹلے ہوئے تو شاید ہوا نکل گئی ہوئے تو وہ پتہ کو نہیں نکلی کہ نہیں تو لہٰذا نیندر نو دے قائم مقام کیتا کیڑی نیندر جن دے وچ مفاصل ٹلے ہون جی اے جی اور امام صاحب کے نزدیک بھی اور کھڑا ہونا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ افضل ہے واسطے نکلنے کے شبے سے جو پیدا ہوتا ہے خلاف سے کیونکہ جندہ سر نہیں چکراندا کشتی وچ بہ کے پڑے شیخین کو پوچھے نماز انہوں کہنے کو نہیں ہوئی امام صاحب فرمانا ہو گئی ہے تو اس واسطے بھی اس مسئلے کا عمل کرو جس وچ سارے دے نزدیک ہو جائے اچھا جی توجہ اور اگر طاقت رکھے نکلنے کی اور نماز زمین پر پڑھنی تو پس نکلنا افضل ہے بھی اگر ٹائم ہے کشتی کنارے تے پہنچ جائے گی تو تھلے لے کے پڑھا گا سکون نال تے افضل ہے لیکن وقت شروع ہو جائے تو وچ پڑھ لوے حرج کوئی نہیں ہے نماز ہو گئی ہے نماز ہاں کیونکہ شریعت نے اجازت دے رہی ہے دھیان کرے جی پس نکلنا افضل ہے فرض نہیں ہے اس لیے کہ اس طرح اسکن للقلب ہو جائے گی اور اجمع للفکر ہو جائے گی کہ مطمئن ہو کے نماز پڑھ لوے گا اچھا جی اختلاف سائرہ میں ہے جو کشتی چل رہی ہے سائرہ ٹردی پئی ہے ان دے وچ خلاف ہے امام صاحب فرماندے نے کہ بہ کے پڑھے پاویں سر چکراندہ ہے یا نہیں جائز ہے صاحبین فرماندے نے سر چکراندہ ہے تو جائز ہے تو جے سر نہیں چکراندہ کھلو کے پڑھے ہن سنے جی اگلی گل اور اگر نہ ہو کہ بہرحال مربوطہ جیڑی بدی ہے جیڑی رکی ہے بہرحال مربوطہ پس اگر ہے وہ لجا میں لجا تو مراد ہے بھی پانی وچ ڈکی پیشاں کندے وچ کوئی مسئلہ بن گیا پس اگر ہے کشتی لجا میں یعنی گہرے پانی وچ اور ہوا حرکت دے رہی ہے کشتی کو حرکت شدید تو یہ بھی مثل سائرہ کے ہے یہ بھی چلنے والی کی طرح ہے لہذا یہاں مسئلہ آ گیا اور اگر نہ ہو اضطراب شدید بھی کشتی کھلوتی ہے اتنی ہلدی نہیں پہ ذرا مسئلہ ہلنی ہے یا کشتی بندھی ہوئی ہے کنارے کے ساتھ شت کنارہ ایتھے ڈکی آگے تو بعض نے کہا وہ بھی خلاف پر ہے صحیح یہ ہے کہ عدم جواز ہے قاعدن اتفاقاً بعض نے کہتے بھی امام صاحب کہتے ہیں بہ کے پڑھ سکتا ہے صاحب بہن کہتے ہیں نہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک کنارے تے کھلوتی ہے یا وچ کھلکھلار دیتی ہے سنگل تھلے سٹ کے ہون اے بہ کے نہیں پڑھ سکتا کھلو کے پڑھے گا کیونکہ ہون دوران سارا والا علت کو نہیں ہے گی جی تو کہ وجہ مجبور اور مجبور تو کر لمحہ بہ کے پڑھ سکتا ہے طالب علم عموماً پھٹا ساجے مجبور ہوئے تھا حالانکہ اس پکوائی تھا باہر بھی مجبوری ہوئی تھی جڑی صورت ہونی اویں ہونی ہے یہ فقہ نو سمجھنے واسطے عقل حاضر کرنی پیندی بے جزی کیڑی چل رہی ہے جی گل مک گئی جی بابے دی گل سنو فرمایا شیخ کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ نے پھر کتاب کا ظاہر اور نہایہ اور اختیار کا ظاہر یہ ہے کہ جواز صلاۃ یعنی کھڑے ہو کر بندھی ہوئی میں کنارے پر یہ مطلقاً ہے جیڑی کنارے سے بندھی نا اندے وچ کی کرے کھلو کے نماز پڑھے بے مطلقاً اور ایذا کے اندر فرماتے ہیں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ موقوفہ رکی ہوئی ہے چھت میں اور وہ کشتی زمین کے قرار پر ہے بے تھلے نال نے قرار زمین نال پکڑے تے کیونکہ ہوندہ نا کشتی دا ایک کنارہ لیا کے سکے پاسے لاندے نے تے تاں بندیاں تھلے لینا اور پانی دے لوگوں نے چھاڑا مرانیاں تے پھر وہ تو تک کے مولوی جی دے پیچھا کر دینے پانی جس ٹائم ٹور نہیں ہوندی جی تو اگر کیا ہے یعنی کھڑی ہے
کہ اچھا ایذا میں یہ ہے کہ اگر وہ رکی ہوئی ہے چھت میں اور کشتی جو ہے وہ زمین کے قرار پر ہے پس نماز پڑھی اب تو جائز ہے، گویا کہ یہ نماز زمین تے پڑھ رہے ہیں، یہ تخت پوش تے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کشتی جب قرار پکڑا زمین پر پس حکم کشتی کا حکم زمین کا ہو گیا، اور اگر نہیں اس نے قرار اگر نہیں ہے وہ زمین کے قرار پر پانی میں کھلوتی ہے تو پس اگر بندھی ہوئی ہے اور ممکن ہے اس کو نکلنا تو نہیں جائز نماز اس کی کشتی میں، جی بھی بندھی ہے تے پانی وچے تے اتوں نکل سکتا ہے، پورا زمین اتنے چھال مار کے آ سکتا ہے، یا پانی تھوڑا تھوڑا بچوں لگ کے پورا آ سکتا ہے، تو ٹائم اجے ہے تو ہون کی کرے، ہون وچ پڑے تے جائز نہیں، ایذا وچ اے وضاحت ہے، اس لیے کہ کشتی جب نہیں کرا لم نہیں مستقر کتنے زمین اتے تو پس یہ مثل دابا کے ہو گئے انتہا، تو دابا تو تاں جے مجبوری ہوئے تھا، ویسے تو نہیں جیے، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ قرار پکڑنے والی ہے کتنے زمین دے ایک پاسے، کیونکہ اب وہ مثل اب مثل وہ تخت پوش کے ہو گئی، اور اسی پر مناسب ہے یہ کہ نہ جائز ہو نماز کشتی میں جب کہ وہ چلنے والی ہو باوجود ممکن ہونے نکلنے کے خشکی کی طرف، اور یہ مسئلہ لوگ اس سے غافل ہیں، جی کہ بھئی جڑا نا پیچھے دست میں ہے، لیکن بھی علامہ فرماندے نے بھی اس تے مناسب رہی ہے کہ جے کر وہ کشتی ہونے کنارے لگ جانی ہے تے ٹائم بڑا ہے تے لہٰذا پھر نماز باہر آ کے پڑھے، لیکن فقہاء نے فرمایا بھی جدو وقت ہو گیا انہوں اجازت ہے وے، لیکن یہ فرماندے نے بابیری بھی اس دے مطابق یہ کہ پھر وہ نماز مؤخر کرن تاکہ وہ وقت والی پڑھی ہوئے گی، مکروہ وقت نہیں ہوئے گا تے کشتی بھی پہنچ جائے گی تھلے کھلو کے پڑھن جی۔ اچھا جی، جسے کشتی وچ نماز پڑھنی اساں جی کھلو کے بہ کے کشتی ٹر رہی ہے، کشتی پانی وچ، پھر بے شک مصلی فی السفینہ لازم ہے اس کو استقبال قبلے کا نماز کے شروع کے وقت، کیونکہ جڑے پاسے بھی کشتی جا رہی بندہ وچ کھلو کے منہ قبلے وال نہیں کر سکتا، اور جب بھی کشتی گھومے گی جب بھی گھومے سفینہ تو اس لیے تو پھر کی کرے وہ نال گھومدا جائے قبلے والے پاسے، اس لیے کہ کشتی اس کے حق میں مثل بیت کے ہے، حتیٰ کہ نہیں تطوع کر سکتا کشتی میں اشارہ کرتے ہوئے باوجود قدرت کے رکوع اور سجود پر، جب کشتی وچ رکوع سجود تے قدرت ہوئے نا تو نفل اشارے نال پڑھے جائز نہیں ہے جی میں اتنے بہ کے پڑھ سکتا اشارے نال وہ سواری تے نے، برخلاف راکب الدابہ کے جیسا کہ کافی میں ہے، تو کشتی تے نماز پڑھنی تے جڑے پاسے گھومدی جائے گی نا اسے پاسے کی کرنا ہے منہ کرنا ہے۔ ہن اے جے مسئلہ بھی اس اتے جہاز قیاس ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس اتے بس قیاس ہو سکتی ہے کہ نہیں، جی بھی کشتی وچ بھی تو مجبوری ہے بھی پانی وچ جا رہی ہے تو نماز نہیں پڑھدا تو نماز دا وقت نکل جائے گا تو شریعت نے اجازت دیتی ہے، تو جہاز بھی جا رہا ہے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ان کی حکم ہے بس سے تو ڈکدے نہیں ڈرائیور تو نماز قضا ہو جائے گی، گڈی ریل تے بیٹھا ہے تو ڈکدے نہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، کی حکم ہے؟ اب عقل تے ٹل دے آ گا، ہوں تو استاد محترم فتویٰ دے، میں فتویٰ نہیں دیندا، ایک باری ہوں مسئلہ آیا پھر کشتی والا مسئلہ آئے گا پھر ٹل دے آ گے تو جڑے پاس دماغ جائے گا، اج دے بزرگاں تحقیقاں کیتیاں نے انہاں دلائل دے دو کہ کچھ آکھے نہیں کچھ آکھے بھی قیاس کر سکتے ہیں، اس واسطے میں تو کوئی پھڈا نہیں پاندہ جی، گل تنوں دس دیتی ہے، کوئی سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ مندے وچ یہی مجبوری ہے بھی پانی وچ تے او نماز دا وقت چلا جائے گا، تے ریل گڈی وچ مجبوری ہے کہ وہ نہیں ڈکدے، بس وچ جڑے نا جی وہ ڈرائیور بازے نہیں آکھے لگدے، تے دوسرا جہاز جا رہا ہے تو جہاز تو راہ چ بھی ڈکی یار میں نماز پڑھنی تھلے لائیں ذرا، یہ تو ہو نہیں سکتا جی، تو پھر بھی اتنے بھی ہوئی کہ بھی ہوندی ہے کہ نہیں، تو پھر بھی وہ منہ کہڑے پاسے کرنا ہے، کھلو کے پڑھنی بہ کے، سارے کشتی والے جڑے مسائل نے وہ پھر سارے نال جڑ جان گے، سمجھی بات جی؟ اچھا آشیت نے پڑھا دیں ذرا دیکھا جی، آشیت جلدی کرے جی میں لکھی ہوئے او دیکھو او الصلاۃ فی السفینہ ہوتے نظر آ رہے؟ اچھا جی، وہ بندہ جو ہو سفینہ میں
پس اگر قدرت رکھتا ہے نکلنے پر کنارے کی طرف مستحب ہے اس کے لیے نکلے تاکہ قدرت پائے قیام رکوع سجود کی، اور اگر نماز پڑھی سفینہ میں تو کافی ہے اس کو بوجہ پائے جانے نماز کے شرائط کے، اور اگر کشتی بندھی ہوئی ہو کنارے کے ساتھ تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر، اور اسی طرح اگر وہ مستقرہ ہے زمین پر اس لیے کہ وہ مستقرہ زمین میں فی ارد سفینہ تھے، پس لائے وہ ارکان سارے بالاجماع، اور اگر کشتی چل رہی ہو تو نماز پڑھے کھڑے ہو کر، پس اگر پڑھی بیٹھ کر تو وہ طاقت رکھتا ہے قیام کی، کافی ہے اس کو لیکن اس نے اطاعت کر دی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قیام رکن ہے، پس نہیں جائز رکن کا ترک، اور ہو گیا جیسا کہ جب ہو بندھی ہوئی تو پھر کھلو پھر بہ کے پڑھ رہے۔ اور امام صاحب کی دلیل وہ ہے کہ سنیا جی امام صاحب کی دلیل بھی نماز ہو جاندی ہے، کو روایت کی ابن سیرین رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اما نا امامت کرائی ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر معقل میں، نہر کشتی چلتی پی سی کشتی میں جماعت کرائی آپ نے سانو، او بینستور جگہ بریکٹ لکھا ہے کہ نہر بصرہ میں نسبت ہے حضرت معقل بن یسار مزنی کی طرف جو صحابی ہیں مشہور، نقل کیا ہے یاقوت حموی نے حضرت امام باقدی سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ کھودے نہر بصرہ میں، اور نسبت اور جو ہے نا وہ جاری کرائیں اس کا اجرا کرائیں اس کا حضرت معقل بن یسار مزنی کے ہاتھ پر، پس نسبت کی گئی ان کی طرف کہ وہ ان کی نہر ہے جی، اور حضرت معقل بصرہ میں فوت ہوئے تھے۔ یہ جناب معاویہ کا جو زمانہ تھا اس میں عبید اللہ بن زیاد بصرے میں اس وقت وہ امیر بنا ہوا تھا، اس زمانے میں جب وہ آپ فوت ہوئے، موجم البلدان میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا جی او پچھو اے بریکٹ تو پچھا چلو واپس، او اما نا او گل چلتی پی سی کہ امامت کرائی ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر معقل میں کشتی کے بساط پر بیٹھ کر، بساط یہ ہوندے نا کشتی دیاں کچھ سیٹاں کچھ وچ تھان تھلے نیویں ہوندی ہے، پھٹا پورا لما جس وچ گھوڑے کھوتے کھڑے کردے نے جی، انہوں بساط آندے نے، بھی اون دے وچ سانو جماعت نہ کرائی کی کر کے بہ کے، اے دلیل امام صاحب دی بھی آپ نے بہ کے جماعت کرائی کن حضرت، اے مطلب تے ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ عن حشیم عن یونس عن ابن سیرین واخرجہ عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ وعاصم بن سلیمان ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ اپنے سنگیوں کے ساتھ تھے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے بساط پر، تکی کتا جماعت کرائی عقلی دلیل، اور اس لیے کہ غالب کشتی میں دوران سر چکرانا، اور غالب مثل متحقق کے ہوتا ہے جیسا کہ سفر میں ہے، جب کہ ہے غالب سفر میں مشقت تو ہو گیا سفر مثل متحقق کے رخصت کے حق میں بھی 4 دی بجائے 2 پڑھ سکتا، حالانکہ ان دے سفر آسان اے سی بساں کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا جی قضا ہنا اسی طرح یہاں بھی برخلاف جو بندھی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ کشتی پکڑتی ہے زمین کا حکم، مسئلہ جی، اور اگر گھومے جل کشتی ٹردی پئی ہے اور اگر گھومے کشتی حالانکہ وہ چل رہی ہے تو مولوی اشفاق بھی گھومے قبلے کی طرف ہے سو کانت جس جگہ ہو اے پھر نال قبلے پاسے پھردا رہے جی، نماز پڑھ دیں اس لیے کہ مولوی اشفاق قدرت رکھتا ہے استقبال پر بغیر مشقت کے، کیونکہ تو کڑا کشتی چلا رہے پس نہیں ساکت ہوگا یہ استقبال قبلہ، جیسا کہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے زمین پر برخلاف راکب کے، اس لیے کہ استقبال قبلہ متاثر ہے اس پر، کیونکہ وہ تو سواری آپ چلا رہے تھے جا اور پاسے رہے جی، انہوں کیویں کرے استقبال قبلہ جی، متاثر ہے اس پر، جب کہ اذا کان یقطعہ، جب کہ کاٹ دے اس کو اس کے راستے سے، بھی اگر قبلے والا کرے تو راہ ہی اور پاسے ڈور پوے گا تو پاس ساکت ہو جائے گا یہ استقبال قبلہ عذر کی وجہ سے، لیکن کشتی میں یہ بات نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور جائز ہے نفلی نماز دابہ پر اشارے کے ساتھ
مسافر کے لیے بالاتفاق اور مقیم کے لیے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بہرحال فرائض پس جائز ہیں بھی اللہ تی تو معنی کرنے ان عذروں کے سبب کہ ذکر کیا ہم نے ان کو تیمم کی فصل میں اور نواں عذر اور اسی طرح شیخ جو سوار ہوا سواری پر اور نئے قدرت رکھتا اترنے پر یا عورت کون عورت کہ نہیں اس کے ساتھ محرم تے او لکھے جا حاشیے تے یا عورت طاقت نہیں رکھتی اترنے کی سوار ہونے کی بغیر معین کے تو اگر عورت طاقت والی ہو وہ سواری پر کر سکتی اتر سکتی بیٹھ سکتی پھر نماز تھلے پڑھنی سنیے تو کیا کریں یہ شیخ اور یہ عورت نماز پڑھیں دونوں سواری پر مسئلہ اور مصلی علی الدابہ کی مطلب وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے سواری پر جس کو اجازت مل گئی ہے فرضوں میں مجبوری کے ساتھ نفلوں میں مطلقاً کیا کرے پڑھے کہ میں اشارہ کرے رکوع کے ساتھ اور سجدے کے ساتھ اور بنائے سجدہ پست رکوع سے جیسا کہ مصلی بیٹھ کر یعنی مثل اس شخص کے جو نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اور اگر سجدہ کیا کسی شے پر جو رکھی تھی اس نے اپنے پاس کتھے اللہ ظاہری دابا دی کنڈ تے یا اپنی زین پر تو نہیں جائز مطلب بذات نہ سارا پڑھا بھی ہو جائے دی لیکن کیے بکراہتے اس لیے کہ صلات ہن ایسے ہوتے دیکھو نا جڑا بندہ اشارے نال بہ کے نماز پڑھ رہے مولوی جی انہیں کہ تکیہ رکھ لیا تے نماز ہوگی لیکن کراہت ہوئی ہے نماز کراہت ہوئی ہے جی یہ گل تیرے ذہن چ رکھیا جی بھی یہ ہر وقت سمجھانی پینی ہے اس لیے کہ نماز دابا پر ماز مشروع ہے اشارے کے ساتھ مسئلہ اور اگر ہو اس کی زین پر نجاست تو نہیں مانے کس کو بعض نے کہا مانے ہے فتویٰ کیڑی غلط ہے پہلی غلط ہے اور اگر نماز پڑھی کشتی میں بیٹھ کر بغیر عذر کے تو جائز ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ عنہما نہیں جائز مگر عذر کی وجہ سے ادھا معنی کر دے 2 منٹ پس جی مسافر کے لیے بالاتفاق جی اور مقیم کے لیے امام ابو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی بہرحال فرائض پس جائز ہیں بھی وہ ان اعذار کے سبب کے ذکر کیا ہم نے ان کو تیمم کی فصل میں اور اسی طرح بوڑھا جو سوار ہوا دابا پر اور نہیں قدرت پاتا رکھتا اترنے پر یا عورت کہ نہیں اس کے ساتھ محرم نماز پڑھے دونوں دابا پر اور وہ شخص کے نماز پڑھی دابا پر اشارہ کرے رکوع کے ساتھ اور اشارہ کرے رکوع کا اور سجدے کا رکوع اور سجدے کے ساتھ اور بنائے سجدے کو پست رکوع سے جیسے وہ شخص جو نماز پڑھنے والا ہے بیٹھ کر اشارے طلب نے کیا اور اگر